اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوشر شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جس سے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سنے ہیں پلوشر شین جی۔ تو میرا نام ہے پلوشر شین اور اس کے 3 پارٹس آپ پہلے سن چکے ہیں۔ چوتھے پارٹ میں آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس نے اسے آواز دی، زری، اور زری نے بغیر کچھ سنے انسنے اس نے کہا، آپ کے کپڑے میں نے ٹانگ دیے ہیں، آپ بدل لیں۔ اس نے اپنا کمبل درست کرتے ہوئے کہا، اور وہ تائید میں سر ہلاتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ جب تک وہ واپس آیا وہ سو چکی تھی یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ چند ساعتیں وہ اس کے سرہانے بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر تھکاوٹ کے باعث اس نے بھی اپنا جسم سیدھا کیا اور کمبل اوڑھ کر اس کی جانب رخ موڑ کر سو گیا۔ نہ جانے رات کے کس پہر اسے تکتے تکتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ماما ماما، وہ اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب ماورا نے اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئی۔ جی بیٹے، کیوں اتنا شور مچا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ وہ اس کی آواز پر چھری ہاتھ سے رکھ کر فوراً پیچھے پلٹی۔ او ہو ماما، آپ کیا بنی ہوئی ہیں؟ جیسے سرکس کا کوئی آئٹم ہوتا ہے۔ وہ اسے کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھ کر ہنس پڑی۔ وہ ایسی ہی تھی، انتہا درجے کی بدتمیز۔ اس کی تربیت میں طنز مزاج شامل تھا۔ خود پر گھمنڈ اور بے جا آزادی نے اسے اور بھی بہت سی خامیوں میں مبتلا کر دیا تھا، جیسے منہ پھٹ اور بدتمیز۔ وہ نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے کون کھڑا ہے، وہ بلا جھجک بغیر سوچے کچھ بھی بول دیتی تھی۔ یار، تمہارے پاپا کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، کیا کروں، اب مجبوری ہے۔ وہ بھی اس کی ماں تھی، نہ بیٹی کو پتا تھا سامنے ماں کھڑی ہے اور نہ ماں کو پتا تھا کہ وہ اپنی جوان بیٹی سے بات کر رہی ہے۔ ہا ہا ہا، او مائی گاڈ، مطلب آپ پاپا کی محبت میں اب ہیر کی طرح اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانے بنا بنا کر کھلائیں گی۔ وہ زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے ماں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ ملازم کس لیے ہیں مما؟ کیا فائدہ خود یہ سب کرنے کا؟ سکینہ کو بولیں، بنا دے گی یار۔ وہ ہنستے ہنستے دوری ہونے لگی۔ ارے میری جان، کرنا پڑتا ہے، کیا کروں، اب مجبوری ہے۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ چلیں چھوڑیں سب، مجھے اینی نے انوائٹ کیا ہے۔ اب سب نے ہیرا کی شادی کی خوشی میں پارٹی ارینج کی ہے۔ مجھے شام میں نکلنا ہوگا، جلدی واپس آ جاؤں گی۔ اس نے گاجر چھپاتے ہوئے اپنی آمد کا مقصد ماں کے گوشے گزار کیا۔ کیا مطلب پارٹی ارینج کی ہے؟ تم جانتی بھی ہو نا کہ تمہارے بابا گھر پہ ہیں۔ جب تک وہ کوئی کام دھندا نہیں کر لیتے، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو لیتے، ایسا ہمارے گھر سے نکلنا یا پارٹیوں میں آنا جانا ناممکن ہے۔ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ ہانڈی میں چمچہ چلاتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ اجازت کون لے رہا ہے؟ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ میں اس دن تو شادی پہ ان کی وجہ سے نہیں جا سکی، مگر آج ہر حال میں مجھے پارٹی اٹینڈ کرنی ہے۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ مگر ماورا، وہ اسے مزید سمجھانے کے لیے واپس پلٹی۔ اگر مگر کچھ نہیں ماما، میں ان کی وجہ سے قید ہو کر نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی رات گئی ہے، واپس آؤں گی تو سو چکے ہوں گے پاپا، تب تک آپ سنبھال لیجیے گا۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہتی کچن سے باہر نکل گئی۔ یہ لڑکی تو مروائے گی مجھے، کیا کروں اس کا؟ اس کے جانے کے بعد فکرمندی سے بڑبڑائی، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کر لے اس نے ہر حال میں پارٹی میں جانا ہے، لہٰذا وہ پھر سے چپ چاپ کھانا بنانے لگ گئی۔ رات کو کھانے کے میز پر سب موجود تھے، مگر ماورا کو نہ پا کر ریحان نے فوراً سوال کیا، ماورا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ کھانا نہیں کھائے گی؟ وہ اس کے پیپرز ہونے والے ہیں تو اپنے روم میں پڑھائی کر رہی ہے۔
وہ ڈیورنگ ایگزامس اسٹڈی کرتے ہوئے اسے کوئی بھی ڈسٹرب کرے وہ غصے سے آگ بگولا ہونے لگتی ہے۔ بہانہ اچھا تھا، اس نے بریانی سے بھری ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ آپ کھانا کھائیں نا، کوئی بات نہیں ہے، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے، اس نے مزید بات بنائی۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، پڑھائی کرے، جم کے کرے، مگر کھانا نہیں کھائے گی تو کمزور ہو جائے گی نا۔ میں دے کر آتا ہوں، مجھ پر غصہ نہیں ہوگی وہ پلیٹ میں چاول اور ان پہ رائتا ڈالنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھیں ادھر، کھانا وہ کھا چکی ہے۔ اس نے ریحان کو بازو سے پکڑ کر پھر سے کرسی پر بٹھا دیا۔ واقعی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی کھانا کب وہ چھوڑتی ہے؟ خالی پیٹ اس سے پڑھائی ہوتی ہی کہاں ہے؟ آپ کھائیں کھانا، اسے پڑھنے دیں، اس نے دھیمے لہجے میں بہت محبت سے جواب دیا۔ اوکے۔ ریحان کو دل ہی دل میں اپنی ہونہار بیٹی پر بہت سارا پیار آیا، ساتھ ہی ساتھ زری کی طبیعت پر بھی اسے خوشی ہونے لگی۔ واقعی زری، تم نے میری غیر موجودگی میں ماں اور باپ دونوں بن کر پرورش کی ہے بچوں کی۔ ماشاءاللہ، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج یہ سب کچھ دیکھ کر۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ زری کے اندر کے چور نے فٹ سے نظریں چرا لیں۔ ڈونٹ وری بابا جانی، لیٹس ویٹ اینڈ واچ۔ ماں کے قریب بیٹھے ارسلان نے ماں کے کان میں شرارت سے سرگوشی کی۔ وہ بس اس کو گھور کر ہی رہ گئی۔ قریب بیٹھی منائل سب کو ایک ایک نظر دیکھنے کے بعد ہر بات سے بے نیاز اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں بریانی سے انصاف کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بچے بھی سونے جا چکے تھے۔ زری کو رہ کے ماورا کی فکر ہو رہی تھی۔ کافی وقت بیت چکا تھا مگر وہ ابھی تک واپس نہ آئی تھی۔ البتہ اسے تسلی ضرور ہو گئی تھی کہ ریحان آج وقت سے پہلے ہی کمرے میں سونے چلا گیا ہے۔ اس نے سب چائے بنائی، کمرے میں پہنچی تو وہ لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ یہ لیں آپ کی گرین ٹی، اس نے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور پھر خود بھی بیڈ کی دوسری جانب چڑھ کر بیٹھ گئی۔ بہت سالوں کی دوری کے باعث ملنے والی خوشی میں وہ گھر کے نظام اور بچوں کی سرگرمیوں کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کچھ زری نے بھی ابھی تک احتیاط برتی ہوئی تھی۔ اسے آئے آج 12 روز ہو گئے تھے۔ رشتہ داروں اور دوستوں کی آمد و رفت بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ وہ گھر میں فارغ بیٹھ کر اکتا گیا تھا۔ جس انسان نے زندگی میں زیادہ سے زیادہ وقت صرف کام کو دیا ہو، اس کے لیے پھر ایسی فراغت موضوع مرض بن جاتی ہے۔ وہ بھی دن رات گھر میں فارغ بیٹھے اپنے آپ کو اب مریض سمجھنے لگا تھا۔ وہ امریکہ سے سوچ کر آیا تھا کہ پاکستان جا کر کوئی کاروبار شروع کرے گا۔ اس کا خیال تھا اس نے اچھی خاصی رقم پاکستان بھیجی ہے جس سے وہ کوئی بھی بڑا کاروبار آسانی سے کر سکتا ہے، مگر یہ صرف اس کا خیال تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ اس نے اسے کافی دیر خاموش پا کر پوچھا۔ میں گھر میں فارغ بیٹھے اکتا گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کوئی کام کروں اب۔ وہ سیدھا ہوا، ٹی وی کا والیوم میوٹ کرتے ہوئے بولا۔ جی ریحان، واقعی اب آپ اس بارے میں آپ کو سوچنا چاہیے۔ وہ اس کی بات سن کر خوش ہوئی مگر فکرمندی ظاہر کرتے ہوئے بولی، پھر کیا سوچا آپ نے اس بارے میں؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ وہ اسے خاموش پا کر دوبارہ بولی۔ سوچ رہا ہوں کوئی کاروبار شروع کر لوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خیالات سے اسے آگاہ کیا۔ کاروبار؟ مگر کاروبار شروع کرنے کے لیے تو اچھی خاصی رقم کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ کیا اتنی رقم ہے آپ کے پاس؟ جب اس نے کاروبار کا سنا تو وہ فوراً ہی دماغ میں جھماکا سا ہو گیا۔
نہ جانے ریحان کے اکاؤنٹس میں کتنے ڈالرز ہوں گے جس کا انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ خیر کاروبار سے ہمیں بھی ہی فائدہ ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اندازے لگانے لگی۔ میرے پاس؟ ریحان نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں آپ کے پاس۔ اس کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو جو کماتا تھا بھیج دیتا تھا۔ کیا تم نے کوئی بھی سیونگ نہیں کی؟ اسے امید تھی کہ زری بہت سمجھدار ہے، کچھ نہ کچھ اس نے ضرور کر رکھا ہوگا۔ ریحان، پاکستان کی حالات پتہ ہے نا آپ کو، کس قدر مہنگائی ہے، اس کا اندازہ ہے آپ کو۔ میں کیسے گھر کے اخراجات پوری کرتی تھی یہ میں جانتی ہوں، اور آپ؟ وہ کہتے کہتے رکی تھی۔ وہ یقیناً خود کو ڈیفینڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ آپ اب مجھ سے حساب لے رہے ہیں؟ اس کی آواز بھرائی تھی۔ نہیں نہیں میری جان، میں حساب نہیں مانگ رہا، میں نے صرف بات کی ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ریحان کو اپنی کہی ہوئی بات پر بہت افسوس ہوا۔ یہ حساب نہیں تو اور کیا ہے؟ بجلی گیس کے بل، بچوں کی فیس، گھر اور بچوں کے اخراجات میں کیسے ارینج کرتی تھی؟ اس کا اندازہ صرف مجھے ہے۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ ڈرامہ باز بھی وہ کمال کی تھی۔ ریحان تو ویسے بھی اس کے آنسو موم کر دیتے تھے، اس وقت تو وہ اس رد عمل پر تڑپ ہی گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ اچھا کچھ نہ کچھ کر لیں گے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ کیا کریں گے، یہاں رکھا کیا ہے اس ملک میں؟ کہا بھی تھا کچھ وقت اور گزارنے کسی بھی طرح وہاں، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ وہ اب شکوہ کناں تھی، اسے رہ رہ کے فکر ہو رہی تھی اب آگے کیا ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنی عیش و عشرت بھرے دن بھی بہت یاد آ رہے تھے، جو اب ان حالات میں بالکل بھی ناممکن تھے۔ وہ کچھ نہ بولا، چپ چاپ سنتا رہا۔ آنے والے وقت کو سوچ کر وہ بہت پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی سوچتے رہنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ زری نے اسے اٹھتے ہوئے فوراً ہی جواب دیا۔ وہ اسے کھڑے ہوتے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زری نے اسے فوراً کہا، بس آتا ہوں تھوڑی دیر میں، تم آ کر گیٹ بند کر دو، ہو سکتا ہے مجھے واپسی میں کچھ دیر ہو جائے۔ مگر اتنی رات؟ میں نے کہا نا تم گیٹ بند کر دو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ آئی ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت پسند آئے گا، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔